ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, ایک چیز پچھلے دنوں بڑا نا میں کہیں بیٹھا ہوتا تو وہاں پر بڑی زیر بحث آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب لیڈرشپ یہ خود سے نہیں چاہتے کہ کوئی احتجاج ہو. از اٹ ٹرو؟ کیپیسٹی نہیں ہے احتجاج کرانے کی. چلیں وہ کچھ بھی اپنی خامیاں چھپانے کے لیے واٹس ایور, بٹ دے آر ریلکٹنٹ. وہ خود بھی عمران خان صاحب کو اس طرح کی آپشنز یا قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے جیل میں کہ احتجاج کی طرف نہ جائیں. نہیں, عمران خان صاحب کے سامنے اور بات کرتے ہیں, باہر آپ کے ساتھ اور بات کرتے ہیں. باہر آ کے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں, ان کو کہتے ہیں 3-4 لاکھ بندہ نکل آئے گا. 4 لاکھ بندہ نکل آئے گا؟ Who said that؟ ہیں 4-5 لوگ میری طرح گلاسز لگاتے ہیں, گلاسز کے بغیر ہیں؟ نہیں, گلاسز والے بھی ہیں, گلاسز کے بغیر بھی ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ اس طرح کی کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو وہ اندر میں نے تو 30 اپریل کو کہہ دیا تھا جی, میں نے کہا سر آپ تحریک کا فیصلہ تو کر رہے ہیں لیکن فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو نہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی کیونکہ ہماری آرگنائزیشن بڑی ویک ہے اور پھر 26 نومبر بھی ہوا, ابھی ماحول بھی نہیں ہے, موسم بھی نہیں ہے, بلڈ اپ بھی نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی ایک اپنی لاجک ہوتی ہے کہ نہیں یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو بہرحال اب یہ جو لیڈرشپ ہے دیکھیں نا, آپ جو خود بھی کبھی احتجاج میں تو آئے نہیں, اسار بھائی زیادہ بتا سکتے ہیں بہتر آپ کو. گشت والی پولیس والی گاڑی چلے جائے 2 دن تو ہم نکلتے نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ہنس رہے ہیں, یہ بھجواتے ہیں ساروں کے ٹھیک ہے, اسی لیے میں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. ڈرامہ کرنے کے لیے جو باہر لگاتے ہیں نا اڈیالہ کے باہر, خود ہی جا کے گاڑیوں میں بیٹھ جانا, پھر گاڑی لے کے جانا. یہ ایپیسوڈ یار کھیلدار صاحب ایک انسانی ہمدردی کے لیے ایک کام تو کر دیں. میرا وہاں پہ یار ایک کوئی چائے والی دکان, کوئی ایک کیمپ نیڑے باہر لوا دیں کوئی یار, ٹھیک ہے دھوپے بیٹھے ہوتے ہیں سارے جا کے ہوتے ہیں, بسکٹ شسکٹ ملتے ہیں ادھر, لیکن دھوپ گرمی ہے یار, گرمی بہت ہوتی ہے بہت, مطلب سب بڑا ہیٹڈ جاتی ہے. اب علیمہ بھی ٹھیک ٹھاک عمر ہے, 67, تو ابھی جاتی ہے ان کے ساتھ. گزارش یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری دیکھیں نا, ہم تو کیونکہ پولیٹیکل گھرانوں کے لوگ ہیں, ہماری ریڈنگز اور طریقے سے ہوتی ہیں. فیملی کے بھی کچھ لوگوں کی ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی لیڈرشپ کمپرومائز ہے اور کارکنان نکلیں گے, اب 26 نومبر کو نکلے تھے, 12 آن دا اسپاٹ شہادتیں ہوئی, 5 بعد میں شہید ہوئے. پارٹی کیپٹلائز نہیں کر سکی, یہ فیکٹ ہے نا. اچھا اس سے پہلے بلنڈر جو انہوں نے کیا 300 400 500 جو 1200 تک کے نمبر جنہوں نے کیا تھا کیوں کیا تھا, ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کیا. ڈائلیوٹ وہ عجیب سی سچویشن میں لے گئے نا اس کو. اچھا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی انور صاحب کا ہم نے بنوایا, ہاں کمیشن بنا, کمیشن. وہاں پہ 3-4 بندے جاتے تھے, بالکل بچے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ جا کے اب خان صاحب تو اندر بیٹھے تھے, وہ خان صاحب کو یہ کہتے تھے جی 250 بندہ مر گیا. وہ خان صاحب کہتے تھے, میں نے پھر گوہر نے کہا کہ سر وہ بندوں کے نام ہی نہیں ہیں, یہ تو ہمارے وہ. پھر قاضی انور صاحب نے بھی وہی بات کی, پھر یہ معاملہ کہیں سیٹل ہوا. وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کی جاتی ہے غلط بیانی, اور میں ابھی بھی اس پہ شاکی ہوں. لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا, اب ہماری تنقید وغیرہ بالکل نہیں ہوگی. ہم چاہیں گے کہ اب کل رات کو پرسوں جب بھی پی سی یا ان کی کور کمیٹی میٹنگ کرے اور ہمیں پروگرام دے کے کرنا کیا. کھیلدار صاحب آپ ریڈی ہیں, مطلب اگر یہ اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی لاہور کی طرف آتے ہیں تو آپ روکنے کے لیے ریڈی؟ دیکھیں آپ تینوں گفتگو کر رہے ہیں, میں بڑے غور سے سن رہا تھا. ہم میں سے وزیر صرف آپ ہیں نا, ہم باقی تو سارے خاکی لوگ ہیں نا, وزیر تو صرف آپ ہماری اپوزیشن ہے نا تینوں. تینوں جو ہے دیکھیں آپ وزیر, ہم نے بھی اپوزیشن دیکھی ہے, ہم نے بھی یہ 2018 میں یہ بھگتا ہے سارا سفر. جو ہم نے بھگتا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو آج تک صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے کھیل بھائی, آج تک مجھے بتائیں کہ کس مسلم لیگ کے لیڈر کے گھر پہ اس کی بیوی کو اس کے سامنے تھپڑ مارے گئے, اللہ کس بیگم کس خاتون کو بیڈ روم سے اٹھا کے اس کی 3 جوان بچیوں کے سامنے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, گھسیٹتے ہوئے نیچے لایا کہ اسے کہا مجھے دوپٹہ تو لے لینے دو, نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور مرد اہلکار, خواتین بھی نہیں. عالیہ حمزہ کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو کنڈیم وہ بھی کریں. نہیں, میں گزارش کرتا ہوں, یاسمین راشد 70-76 سال کی عورت ہے, کینسر سروائیور, اس کو کینسر سروائیور. آپ نے جہاز احمد صاحب عمر شیما کا آپریشن نہیں کرایا, اس کے دونوں موڑے رہ گئے, ٹھیک ہے. سر اپنا شاہ محمود قریشی صاحب, آپ نے جو ظلم پی ٹی آئی نے سہایا نا, آپ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے, اور اللہ نہ کرے آپ کو کبھی وہ بھگتنا پڑے, کیونکہ آپ نے چند لوگوں کی سزا پوری پارٹی کو دی ہے. ظلم آپ نے بہت کیا, اور ظلم پھر
پہلی بات یہ ہے کہ چادر چودیواری کسی بھی اس کو تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل ان کی مذمت کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کو آواری ہوٹل سے ان کے دور میں, وہ آواری ہوٹل کہاں تھا؟ کراچی میں تھا. کس کی گورنمنٹ تھی؟ کس نے کروایا تھا؟ ٹرانسفر کون؟ جنرل فیض نے کروایا تھا. بلوچستان کون تھا اس وقت کے سیکٹر کمانڈر نے کیا تھا. کوئی پیپلز پارٹی کے جنہوں آئی جی نے کیا جواب نام دے دیا تھا. آئی جی نے استعفیٰ دے رہا تھا. ہاں تو جنہوں نے کیا ٹھیک ہے نا, نام لے ان کا. عمران خان اس کو پوری سپورٹ تھی. نواز شریف جیل میں تھا. نہیں آپ میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا, میری بات سن بھی لینا. نواز شریف صاحب جیل میں, اس کی بیٹی اس کے ساتھ ملنے جاتی ہے, اس کو وہاں سے جیل سے اندر گرفتار کیا جاتا ہے. جو زیادتی مسلم لیگ نون سے 99 میں ہوئی ہے, جو اس وقت آپ کے دور میں 18 میں ہوئی ہے, 19 میں ہوئی ہے, 20 میں نے بھگتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری لیڈرشپ نے بھگتا ہے. آپ جس حالات میں آپ نے سعد رفیق کو رکھا, خواجہ آصف کو رکھا, جیل میں جو اذیتیں دی, رانا ثناءاللہ کو, دیکھیں آپ اعتراف کریں. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا. فواد چودھری صاحب کو آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے بارے میں کہ غلط پرچہ تھا, غلط ایف آئی آر تھی, غلط جیل میں رکھا. دیکھیں فواد چودھری صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے, میرے اچھے دوست ہیں. وہ بھی جب اقتدار میں تھے تو ان کو بھی ہوش نہیں تھا. اب اس کو سمجھ آئی ہے فواد چودھری صاحب. جب فواد صاحب اقتدار میں تھے تب کی سٹیٹمنٹ. میں کہتا ہوں نا, میں وہ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے, ایک جینن بات کرتا ہے, سچ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں. مگر وہ آج بانی پی ٹی آئی کو بھی وہی مشورے دیتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ آپ ہمیں کوئی ہماری بات, ہماری جدوجہد ماننے, نہ ہم جمہوری ہیں, نہ ہم سیاسی لوگ ہیں. جمہوری بھی آپ ہیں, سیاسی بھی آئے, انتقام بھی آپ سے ہوا ہے, تکلیفیں یہ آپ خود مان رہے ہیں آپ کی جمہوری نہیں ہے. آپ ہم تو ہیں, ہم کہتے ہیں جس دن یہ ہمیں جمہوری مانیں گے تو ان کے راستے کھلیں گے. جب تک نہیں کھولیں گے, میں ان کو مشورہ دیتا ہوں, آپ گیٹ نمبر 4 پنڈی کے بجائے شاہراہ دستور گیٹ جو وزیر اعظم ہاؤس کا ہے ادھر چلے جائیں. جو پیشکش وزیر اعظم نے کی ہے آج تک قائم ہے اس پہ, ہم قائم ہیں. مگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. بھائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملاقات نہیں کرا سکے. رانا ثناءاللہ صاحب خود مان گئے کہ ہم نہیں ملاقات کرا سکے عمران خان صاحب سے. لیکن پھر بھی ایک بات, لیٹ می بیل ہم, کھیل داس صاحب کی اس بات پہ میں 100% ایگری ہوں. بات سیاسی قوتوں سے ایونچولی حالات و واقعات اس طرف جا رہے ہیں, بات سیاسی قوتوں سے ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی. آخری جو بات کی تھی نا, بانی پی ٹی آئی لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, شاہ محمود قریشی فواد چودھری سے بلا کے آپ پوچھیں وہاں پہ ریکارڈ کیسا ہے, الیکشن کا وقت مقرر ہو رہا تھا, نہیں مانا بانی پی ٹی آئی نے. یہ ساری جو چیزیں سیاسی غلطیاں ہیں اس کی خود کی ہے. یہ بات الیکشن آفر ہو گیا تھا, بالکل ہوا تھا, تو راستے تو سیاست سے ہی نکلیں گے. بات ہے یہ, ٹھیک, متفق اس پہ. کھیلدار صاحب تھینک یو, فیصل چودھری صاحب تھینک یو, سارا صاحب تھینک یو. مجھے ایک چھوٹ لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ایک جو آپ کو یاد ہے سانحہ موٹر وے ریپ کیس رپورٹ ہوا تھا, پوری دنیا کانپ کے رہ گئی تھی. اسی طرح کا ایک واقعہ حافظ آباد میں رپورٹ ہوا ہے. اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے, آپ کو سارا وہ بتاتے ہیں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. اور مجھے پھر سے کہنا پڑے گا کہ مریم نواز صاحبہ جب چیف منسٹر بنی تھی شی سیڈ دیٹ کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, اور یہ ریڈ لائن بار بار بریچ ہو رہی ہے, بٹ نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.